الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت الذی لم یزل قائما ودائما مل حجب ذات ورتاج مل لیل داج مل بحر فنزو بجاج الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی تعداد میں آپ حسین علیہ السلام کے عزتدار عزادار تشریف فرما ہیں، کوشش کریں سرکار کریم کربلا کی ذات پہ صلوات سارے بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہے اجازت نوکری شروع کریں سرکار؟ آل محمد کے خالق آج کی شب کے صدقہ میں آپ کی قربانیان کے توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ سرکار کریم کربلا اور جمیع شہداء کربلا کی عزت کے صدقہ میں میرا مالک آپ کی قربانیان کی ہر دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے عزادار جہاں جہاں پر مریض ہیں میری مخدوم آج کی رات کے صدقہ میں ان تمام عزاداروں کو شفاء کلی عطا فرمائے۔ جتنے عزادار بے اولاد ہیں یا اولاد نرینہ نہیں رکھتے جناب سیدہ اپنے بیٹوں کے صدقہ میں ان تمام کو زندگی والے بیٹے عطا فرمائے۔ جتنے عزادار مقروض ہیں، تنگ دست ہیں، بے روزگار ہیں، میرا مالک ان کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ جتنے عزادار حج و زیارات کی تمنا رکھتے ہیں میرا مالک آج کی رات کے صدقہ میں ان تمام کو حج و زیارات نصیب فرمائے۔ چونکہ محرم الحرام کی ابتدا ہے پوری دنیا میں اور بالخصوص میرے وطن عزیز کو، یہاں کے عزاداروں کو عزاداری کی میرا مالک حفاظت فرمائے۔ ہمارے جتنے انتظامیہ کے نوجوان ہیں، آپ جتنے عزادار تشریف فرمائیں، ہمارے بیر جتنے ہمارے نوجوان ہماری پہرے پہ کھڑے ہوئے ہیں مالک ان کی بھی حفاظت فرمائے۔ وارث زمانہ میرا مالک کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے۔ ہم گناہگاروں کو اپنے مالک کی زیارت نصیب فرمائے۔ حکم کی تعمیل ہو گئی، وعدہ وفا ہو گیا، اور ماشاءاللہ کہ میرے محرم کی ابتدا مندرہ والے سے ہی ہو گئی، تو یہ میرے لیے خوش نصیبی ہے کہ آج کی رات میں نے آپ کی زیارت بھی کر لی، آپ کی دعا بھی لے لی، اتنے عزادار یہ نوجوان تشریف فرما ہے۔ بات شروع کرتے ہیں۔ چونکہ دنیا اپنے سال کی ابتدا اپنے طریقے سے کرتی ہے، لیکن ہم اپنے سال کی ابتدا حسین کے ماتم سے کرتے ہیں۔ زمانہ اپنے سال کی ابتدا جیسے بھی کرتا ہے ان کو اپنا خبر ہے، لیکن ہم اپنے سال کی ابتدا شبیر علیہ السلام کے غم سے کرتے ہیں۔ چھپ کر گئے ہو، تھوڑی سی کوشش تو کرو نا۔ میں نے تو کہا میری ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے، جو ابتدا ایسے ہوئی تو پھر بھائی جان مجھے آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ دنیا کی پوری طاقتیں، زمانے کی فطرت کی بات کر رہا ہوں بھائی جان۔ حضرت علامہ حسین بجاڑا صاحب نے ایک بات لکھی ہے، پر بات نہیں لکھی، انہوں نے قلم توڑ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں زمانہ پوری دنیا کی فطرت ہے کہ دنیا پیسے، روپیہ، درہم، دینار، دولت خرچ کرتی ہے کہ یہ غم دور ہو۔ واہ 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 مندرہ والا، واہ واہ مندرہ والا، واہ مہربانی سر، بزرگان ہاتھ بلند ہو گئے نا، بس اتنی توجہ میں چاہ رہا تھا آپ سے۔ زمانہ دولت خرچ کرتا ہے، پڑھے لکھے نوجوان، بڑے بڑے نام، بڑے بڑے عزت والے لوگ تشریف فرمائے مندرہ والا کے۔ زمانہ دولت خرچ کرتا ہے کہ غم دور ہو۔ یہ واحد قوم میں نے پوری دنیا میں دیکھی ہے حسین کے عزادار، جو اپنی ساری دولت خرچ کرتے ہیں کہ یہ حسین کا غم ملے۔ واہ 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 واہ۔ پھر جہاں بھی غم ہوتا ہے وہاں رونق نہیں ہوتی۔ یار جو پہنچ، بھائی جان مہربانی ہے سر، جو پہنچ جائے وہ بولتا رہے۔ جہاں غم ہوتا ہے وہاں رونق نہیں ہوتی۔ یہ واحد غم حسین کا ہے جس میں رونق بھی ہے، اور واحد غم ہے پوری دنیا میں۔ میں زندگی میں پہلی مرتبہ مندرہ والا میں آج اپنے چاند رات محرم الحرام کی ابتدا کی مجلس میں زندگی میں پہلی مرتبہ یہ جملہ کہنے لگا ہوں۔ جملہ میں کھول نہیں سکتا، کھولا تو پھر کیا فائدہ، آپ کی ذہانت اور سماعت کو سلام کروں گا۔ دنیا میں نہیں پوری کائنات میں واحد حسین کا غم ہے جس کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ آیا آیا آیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ استقبال، ہم اپنے سال، پتہ نہیں کیوں دل کر رہے ہیں، ہم اپنے سال کی ابتدا
رونے سے کرتے ہیں. رونا فطرت ہے. کیسے داد لیں یار جا کے لفظوں کی. رونا فطرت ہے. بزرگ جتنے تشریف فرماؤ آپ دعا کرنا, جو نوجوان بیٹھے ہو اتنی کثیر تعداد میں تشریف بھی لے آئے ہو تو سر ہلانے سے بہتر ہے اگر ہاتھ بلند کر لو, نہیں کر سکتے تو مسکرا پڑھنا, مسکرا بھی نہیں سکتے تو پھر میں آپ کو دعا دے کے رخصت ہو جانا چاہتا ہوں. میں یہیں سے مصاحب شروع کر دوں گا چونکہ پھر ٹوٹے پھوٹے لفظ کیا پہنچانے آپ تک ہیں. چونکہ واحد حسین کا غم ہے, ہم اپنی ابتدا رونے سے کرتے ہیں. رونا فطرت ہے. بچہ روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے. ایک دو سیٹیں بدلو یار جو اگلے محلے میں بیٹھے ہو. بچہ روتے ہوئے پیدا ہو. جب تک بچہ نہ روئے تب تک اس کسی کوئی ایک دوسرے کو مبارک نہیں دیتے. دائی اور مائیں پھوپھیاں تھپیڑے مار رہی ہوتی ہیں, بھی کیوں مار رہی ہو, جی سے رونا چاہیے, بھی کیوں رونا چاہتے ہو. انہیں کہ اگر جب تک یہ روئے گا نہیں اس کی زندگی کا یقین نہیں. کتنی بڑی بات بڑے لوگوں کے سامنے ہو گئے. شاباش شاباش, آپ میرے ساتھ اب شامل ہو گئے. جو ادھر والے دوست تشریف فرماؤ, کبھی کبھی ایسے ہاتھ ہلاتے رہنا. جب تک یہ نہ روئے تب تک ہمیں اس کی زندگی کا یقین نہیں ہے. پورا مندرہ والا بولے نہ بولے اس کی اپنی مرضی کی بات ہے. میں میک پہ منہ رکھ کر ویڈیو کیمرے کے سامنے چاند رات والی رات میں حسین کی بارگاہ میں اپنا جملہ ہدیہ کرو, جناب کی مرضی ہے, سلام کرو یا کسی کو نہ کرو, ہے میرا اشارہ. بچہ روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے, چاہے وہ رونے والے کے گھر پیدا ہو یا رونے کو بدعت کہنے والے کے. جیو 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 جیو. تھوڑے سا میرے ساتھ مدد کرو, اگلے جملے آسان ہو جائیں گے. جیدی چھاتی اللہ میں ہاتھ اچھے حیدری. واہ 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 واہ. میں آپ کو واہ واہ کہہ رہا ہوں. سر 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 یہ کیسے کیسے ہاتھ میرے بزرگن جاتے. قبلہ مولانا صاحب, سر, بچوں, میرے نوجوان بھائی جان, رونا زندگی کی سر مہربانی مشکل بات سمجھے آپ. رونا زندگی کی علامت ہے. رونا فطرت ہے. دوسرا جملہ کہتے ہیں سر, اور فطرت پر کنٹرول میں نے صرف حسین کا دیکھا ہے. یہ محلہ بالکل ٹھیک ہو گیا. ادھر تو میرے بڑے بھائی بیٹھے ہیں نا سرکار, یہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہو. فطرت پر کنٹرول حسین کا ہے. میں ایسی دلیل دوں کہ جناب خوش ہو جائیں گے. چوٹ لگے گی تو درد ہوگا, فطرت ہے. جو پہنچ گئے ہو. زخم لگے گا تو تکلیف ہوگی, فطرت ہے. آگ پر پاؤں آئے گا تو جلن ہوگی, فطرت ہے. مجھے نہیں پتا کہ آپ کے یہاں محرم کس نے پڑھنا ہے, جس نے بھی پڑھنا ہے اس بیچارے کو تنگ نہیں کرنا ہے. میں پہلی رات آپ کو چیک کر چکا ہوں, پتہ نہیں آپ کس جملے پہ بولے کس پہ نہ بولے ہیں. فطرت پر کنٹرول حسین کا ہے. چوٹ لگے گی تو درد ہوگا, فطرت ہے. آگ پر پاؤں آئے گا جلے گا, فطرت ہے. زخم لگے گا تکلیف ہوگی, فطرت ہے. میں نے فطرت پر کنٹرول صرف حسین کا دیکھا ہے. جہاں زمانے کو بتا دے, یہاں سے اٹھتا ہے میرے ماتمی کا ہاتھ, یا حسین, چوٹ لگتی ہے درد نہیں ہوتا. جو ہاتھ اٹھ گیا ہے وہ آج کی رات خیرات لے رہا ہے میرے مرشد حسین سے. جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا اللہ کرے اس کی مجبوری نہ ہو. واہ 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 واہ. جڑے بات میں بیٹھے ایک دفعہ اونچا بولو, چاہ ہے تجھے حیدری. جیو 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 سر جیو. بس راستہ بنا لیا آپ نے. جو بندہ, بھائی جان جملہ کہنے لگا ہوں, بھائی جان بھائی جان بھائی جان, 5-7 بندے مجھے چاہیے اس جملے کی تصدیق کے لیے, بلکہ صرف مسکراہٹ کے لیے. سارا پنڈال نہ بھی بولے تو میں آپ سے راضی ہو گیا ہوں. جو بندہ 3 شعبان سے لے کر 10 محرم تک والے حسین کو جانتا ہے وہ نہیں جانتا. 1 2 5 بندے مل گئے مجھے. حسین یہ زمین والا حسین ہے. اگر وہاں سے حسین شروع کیا جائے زندگی کی سانسیں ٹوٹ جائیں, حسین سمجھ میں نہ آئے. کیا بات ہے, میرے بچہ بول پڑا ہے. حسین کی عزت کی قسم ہے. آؤ دیکھو, 3 شعبان کو حسین دنیا میں ہے بظاہر, 4 ہجری 3 شعبان. حسین آئے تو بھی ایک مجرم کو آزادی ملی. واہ واہ.
واہ مندرا والا واہ، واہ مندرا والا واہ۔ میں جناب ہوں نوکر ہو گیا، ہوں ساری رات بھی آنکھوں تے میں کھڑا، مجھے پتا چل گیا کہ آپ میرے ساتھ شامل ہو گئے۔ 3 شعبان 4 ہجری بجن حسین بظاہر دنیا میں تشریف لائے، آئے تو بھی ایک مجرم کو آزادی ملی۔ 10 محرم 61 ہجری حسین بظاہر دنیا سے گئے، جب گئے تو بھی ایک مجرم کو حر بنا کے گئے۔ جو ہاتھ نہیں اٹھا سکتا اللہ کرے شیعہ نہ ہوئے، باقی جیڑا یہ ساڑھا مہمان ہے بھیجا نسی دعا بھی کریں گے تو انہوں لنگر بھی کرامیں گے۔ آئے 4 ہجری 3 شعبان حسین دنیا میں آئے، 10 محرم 61 ہجری حسین بظاہر دنیا سے گئے، آئے تو بھی ایک مجرم کو پر ملے، گئے تو بھی ایک مجرم کو حر بنا کے گئے۔ ہے جعفر جتوئی جب آئے تو عرش والے کو آزادی ملی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تھینک یو تھینک یو۔ اب جو ہاتھ اٹھ گیا نیچے نہ کرنا، جو جوان بیٹھے ہو بزرگ نہ بھی ہاتھ جوان یہیں پہ رکھنا، یار کچھ نہیں ہوتا، خیرات ملے گی آپ کو۔ آئے تو عرش والے کو آزادی ملی، جب گئے تو فرش والے کو آزادی ملی۔ یعنی حسین نے میرے اور تیرے جیسے ہر گنہگار کو حوصلہ دیا ہے کہ اگر تو حسین کی عزاداری میں شامل ہے تو بے فکر ہو کہ مر جانا، چونکہ مجرم وہاں کا ہو یا یہاں کا، جج حسین ہے۔ جو ہاتھ اٹھ گیا ہے یہ ہاتھ حسین کی ماں سے خیرات لے گیا۔ اللہ اکبر، ہاتھ اونچے حیدری۔ واہ واہ، سر مہربانی سر مہربانی، میں نوکر ہو گیا سر، آپ زبان بولتے ہیں تو اچھا لگتا ہے۔ علی ولی اللہ، ہاتھ اونچے حیدری۔ کیا منظر بن گیا مندرا والا میں بھیجا، کتنے اچھے لگے مجھے یہ جوان جو خوش بیٹھے، بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ حسین آئے، میں یکم محرم کی رات ہے، چاند رات ہے، حسین علیہ السلام کے دن شروع ہو گئے۔ میں آج مہر لگوانا چاہتا ہوں آپ سے، کیونکہ ابتدا یہیں سے ہوئی ہے، اگر نہ لگی مہر تو پھر بہت پریشانی بنے گی میرے لیے۔ بلا لیا ہے تو تھوڑی سی مہربانی کرنا۔ میں جملہ اپنی زبان چاکھن ہے، جیڑا بندہ گناہگار ہے نا وہ یاد رکھے اگر حسین نہ ہویا تو رول گیا ہے۔ میں نے کتنا جملہ کہا اور کیسے کیسے ہاتھ بلند ہو گئے۔ جہاں پھیپڑا کام کر دے ایک دفعہ اچھا حیدری۔ تھینک یو تھینک یو تھینک یو۔ اگر حسین نہ ہویا جناب ہم سارے رول گئے۔ کیوں؟ جب اللہ نے، کہاں سے بات شروع ہو گئی ہے اور آپ کے حصے میں آ گئی ہے تو چلو میں آپ تک ہدیہ کرتا ہوں۔ جب اللہ نے وہاں پر تقسیم شروع کی، محبت اہل بیت کو پیش کیا روحوں کے سامنے، جنہوں نے اقرار کیا علی کی ولایت کا، وہ آپ بن گئے۔ 1 2 3 چاول کھانے ہوندے نے، حسین نو سلام کرنا نہیں ہوندا۔ جاگنا سرکار، جو نہ کر سکا وہ جو بھی بن گیا، مجھے اس سے غرض نہیں۔ اللہ نے آپ کو دیکھا، قبلہ دعا کرنا، آپ بزرگ ہیں، اور یہ اللہ کرے کہ سرکار عباس میری مدد کریں آج کی رات کے صدقے میں کہ ہر جوان تک میں یہ جملہ پہنچا سکوں۔ اللہ نے آپ کو اور مجھے دیکھا، اور دیکھ کر 14 سے مخاطب ہوا حضرت علامہ سید محمد جعفر شوستری علیہ رحمہ، تیرے مذہب شیعہ کا 7 آسمانوں سے بڑا نام ہے، وہ لکھ رہا ہے۔ دیکھ کر اللہ 14 سے کہتا ہے یہ ہیں تمہارے محب، حبدار ہیں، لیکن میں اللہ جانتا ہوں یہ گنہگار ہیں۔ مولا مدد کریں، غازی کوئی فرشتے بھیج دے، یہ چودھری لوگ نے میں انہوں کچھ بھی نہیں آگ سکتا، کوئی فرشتے بھیج بیٹھے یہ رمن داد میں نو دے کے ٹور جاؤں، چونکہ مسکین لوگ ہیں نا تو انہوں آنکھی بھی کچھ نہیں سکتے نا، بات اتنی بڑی کر رہا ہوں۔ اللہ 14 سے مخاطب ہوا، یہ ہیں تمہارے حبدار، جنت کا بھی ان سے وعدہ ہو چکا ہے، لیکن ہیں گناہگار، ان کا کوئی وارث ہے یا بے وارث؟
झूठे पर अल्लाह की लानत है। मैं झूठ बोलूं तो चांद रात हुसैन की पहली रात को मैं अपने आप को खुदा से कह रहा हूं मेरी शक्ल बिगाड़ दे, इतनी बड़ी बददुआ में अपने आप पे देना। मंदरा वाला तो दस का भी मेरी मासी से पुत्र नहीं लगते। जो बंदा यूं यूं करके गया वो भी बतूल का मुजरिम है। जब अल्लाह ने कहा कोई इनका वारिस है, 14 में से हुसैन आगे बढ़े, अर्श का पाया है अर्श का पाया पकड़ा। अल्लाह कहते हुसैन तू आया है इनका वारिस बनने। हाथ बांध के हुसैन कहते हैं मैं वारिस बनने नहीं आया, इनको खरीदने आया हूं। सुभान अल्लाह। मिल गए वो लोग जिन्हें मैं ढूंढ रहा था। जल्दी छाती अल्लाह में एक दफा ऊंचा बोले हैदरी। जियो 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 सर, जियो सर, जियो सर, आप सलामत रहे। पिछले सरदार इधर वाले भाईजान, खरीदने आया हूं इनको। टिक्की गोली मेरे को कोई नहीं कि मैं पहले खवावा में तो हुसैन पच जाए। हुसैन बचाने के लिए गोली शोली नहीं खानी पैंदी, शरीफ होना पैंदा है। और सारे शरफा तशरीफ फरमाओ। खरीदने आया हूं। अल्लाह कहते कीमत तुम्हें खरीदा है हुसैन ने, जिन्हें चुप बैठे हो। मालिक है तुम्हारा हुसैन, कीमत दी है तुम्हारी। मालिक की बात पर खुश होना चाहिए, वरना मलकियत किस बात की? खारिज कर देगा हुसैन। उसे कौन रोकेगा? कीमत यार ये 150-200 रुपए का कपड़ा है, मैंने खरीदा है। जब मैं खरीदने गया था तो दुकानदार ने मसलन कहा कि मुझे 500 लेना है, मैंने कहा नहीं 300। यानी खरीदार की कोशिश होती है कि वो कीमत कम बताता है, दुकानदार जितनी भी बताए। हाय हाय अपने आप को दाद देने दिल पे कर दे। अल्लाह ने कहा कीमत। हुसैन आंदे मुंह मांग। अब आपने एहसान किया है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आपकी क्या बात है? जो इधर वाले बैठे कभी कभी मुस्कुराते रहना, मैं आपको दुआ दे के जा रहा हूं। कीमत। हुसैन आंदे मुंह मांग। सौदा हो गया, मौला की कसम है, अलम की कसम है, जरा आज की रात की कसम है। सौदा हो गया, कीमत दे दी आपको और मुझे खरीद लिया। मैंने इसकी कीमत दी है, मेरी मर्जी मैंने इत्थे रखा, मेरी मर्जी है मैंने इस मुंडे ते रखा, मेरी मर्जी है मैंने मेज ते रखा, मेरी मर्जी है मैं सुट दिया, मेरी मर्जी है मैं अपने नौकर नूं दिया, मेरी मर्जी है किसी दोस्त को तोहफा देवा, मेरी मर्जी में मैं इत्थे रख दिया, अगला दिया, जो मर्जी करा। कोई जमाने का बंदा ऐसा नहीं है जो मेरे साथ बात कर सके, चूंकि मैं मालिक हूं इसका। दिल कर गया मंदराले मेज पे हाथ मार के दाद लेते। यही वजह है कि कयामत के दिन जब फरिश्ते हम आजादारों को रस्सियों में बांध करना जहन्नम की तरफ खींच के जा रहे होंगे, उठेगा अपनी मसनद से अकबर का बाबा, फरिश्तों से कहेगा रुको, मैं इनका मालिक हूं, मेरी मर्जी में वहां रखूं। मेरी जेड़ा हाथ नहीं जा सकता उसकी मर्जी की गल है। सुभान अल्लाह। सुबह हाथ ऊंचे है। जियो 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 जियो। खरीदा है हुसैन ने। आपके छठे मौला से सवाल किया एक बंदे ने कि मौला आप 14 के 14 कश्ती नजात नहीं है? यार क्या बात है। फरमाया हम 14 के 14 नजात की कश्ती हैं। तो उसने कहा मौला फिर आपके नाने मोहम्मद ने आपके दादे हुसैन के लिए खसूसन क्यों फरमाया कि इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतन नजात, कि मेरा हुसैन जो है वो कश्ती नजात है। फरमाते इसलिए फरमाया कि हुसैन की कश्ती तेज बहुत है। आपकी क्या बात है? मौला कैसे तेज है? ये हाथ बांध रहा हूं, 20 मिनट के बाद इन बंदे हुए हाथों का तरस खाना है। मौला कितनी तेज है? फरमाया कयामत के दिन 100 सफ होगी गुनहगार लोगों की, हम 13 मिलकर एक सफ माफ करवाएंगे, बाकी सारी सफे हुसैन माफ करवाएगा। जी सरकार, अगर हुसैन सुनने के लिए तशरीफ फरमाओ तो 3 शाबान को हुसैन दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लाह ने देखा तो अर्श यूं कांप रहा है। हजरत अल्लामा सैयद जाफर शोस्तरी फरमाते हैं अर्श अल्लाह का थर थर आ रहा है। ये हाथ बांध रहा हूं। अल्लाह ने कहा अर्श से तू खुश नहीं हुसैन के आने पर?
اس نے کہا مالک خوشی کی انتہا ہی نہیں، تو پھر کانپ کیوں رہا ہے؟ عرش کہتا ہے ہائے قبلہ مہربانی کرنا، عرش کہتا ہے مالک اس لیے کانپ رہا ہوں کہ زمین پہ وہ چلا گیا ہے جو زمین کو میرے برابر کرے گا، جو پہنچ گیا ہے اسے حسین کا واسطہ ہے، بول پڑے جا، تنگ نہیں کرنا چاہیے حسین کے نوکروں کو ہمیں جا، چونکہ ایک ہے عرش معلیٰ، میں اپنے عشق میں پڑھتا جاؤں گا بار بار نہ ہاتھ بندوا، ایک ہے کربلا معلیٰ، جا زمانے سے کہے وہ ترازو لے ہے جس میں مجھے حسین تول کے بتائے، وہ ہے عرش معلیٰ، یہ ہے کربلا معلیٰ، وہ ہے اللہ کی وجہ سے معلیٰ، یہ ہے حسین کی وجہ سے معلیٰ۔ میں اب مندرہ والا کو 20 منٹ تو ہو گئے، ہاتھ بندے میز بندے، یوں کرتے کیا کرنا چاہیے مجھے کہ میں آپ سے دعوت لے کر جاؤں؟ وہ ہے عرش معلیٰ، یہ ہے کربلا معلیٰ، وہ ہے اللہ کی وجہ سے معلیٰ، یہ ہے حسین کی وجہ سے معلیٰ۔ وہاں جانے کے لیے براق جیسی سواری چاہیے، مصطفیٰ جیسا مہمان چاہیے، جبرائیل جو بولے گا میں اسے تو کہوں گا نا بابا، جبرائیل جیسا ہم سفر چاہیے، پھر بندہ معراج پہ پہنچے۔ تو مجھے کافر مشرک نصیری غالی جو جی چاہتا ہے کہہ لے، ورنہ میں اب کیا کروں؟ نصیب والے ہو جو ماتمی بیٹھے ہو، تیرے لیے حسین نے معراج سستی کر دی ہے۔ وہ ہے عرش معلیٰ، یہ ہے کربلا معلیٰ۔ یا علی وہ ہے عرش معلیٰ۔ آپ تکلیف نہیں کرنی، آپ نے اپنی مرضی کی داد دینی جتنی بھی دینے سکے، کڑی میری پہلی مجلس میں مشورہ پڑھنے تھے۔ وہ ہے عرش معلیٰ، یہ ہے کربلا معلیٰ۔ مولا میری مدد فرما محسن، اگلے مجلسوں دے اعلان نہیں پہ ہوندے بھائی، تیرا مندرہ والا دا مزاج بدل گیا ہے، جب ٹھیک ہوئے گا پھر اعلان کر لیں گے، خیر ورنہ پڑھا گے جیسے اگر قیمت ابھی مل گئی، یہ بچہ بھی فون کرے تو جعفر بھاگ کے آ جائے۔ ممبر پہ کھڑا ہوں آج کی رات کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اتنی بڑی بات ہے، حضرت آدم سے لے کر میرے سردار مصطفیٰ تک اور سرکار مصطفیٰ سے لے کر میرے 12ویں ولی العصر مولا تک، ان سب میں ہے واحد میرا مرشد حسین ایسا ہے جس کے صحابی علیہ السلام ہے۔ تو ہاتھ نہ اٹھا سکا، اس ہاتھ کی مرضی کی بات ہوگی۔ واہ 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 واہ۔ حر علیہ السلام، جون علیہ السلام، حبیب علیہ السلام۔ یار یہ مالا ٹھیک ہو گیا ہے، سامنے والے بچے بھی خوش ہو گئے الحمدللہ، ادھر تو الحمدللہ سارے تشریف فرمائے۔ حر جب آپ کربلا جائیں تو حر کی قبر پر جب جائیں گے زیارت کرنے تو وہاں لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا ولی اللہ، اللہ کے ولی تجھ پہ سلام۔ پتہ نہیں کس طہارت کی سلطنت کا مالک ہے حسین جس نے مجرم کو علیہ السلام بنا دیا۔ حر علیہ السلام ہے، حبیب علیہ السلام ہے، جون علیہ السلام ہے، حسین کے سارے صحابی علیہ السلام ہے۔ بولتے رہتے نا تو پتہ نہیں میں آج کیا سنا کے جاتا، میں اپنی محبت میں آیا تھا، لیکن جناب کا لینے کو دل نہیں، پھر میں ایسے ریت پر موتی کیسے بکھیروں؟ ٹوٹے پھوٹے نعرے اپنے جیب میں رکھے، مجھے اب گھڑی چھڑی دیکھ لی ہے، جتنا مجھے پڑھنا ہے مجھے پتہ چل گیا ہے۔ جناب اگر بولتے رہتے تو بڑی قیمت میں دیتا آپ کو۔ یا علی حر علیہ السلام، جون علیہ السلام، حبیب علیہ السلام، سارے علیہ السلام ہیں۔ ظہر کی نماز پڑھائی ہے حسین نے کربلا کے میدان میں میرے بچوں، قبلہ ظہر کی نماز، حسین کے لباس پر جون کا لہو، حر کا لہو، حبیب کا لہو۔ اب جو ہاتھ اٹھائے نا وہ سے ہاتھ کا میں نوکر ہو گیا ہوں۔ اب 20-25 منٹ کے بعد جناب کا دل بنا ہے کچھ خریدنے کو۔ حر کا لباس خون حسین کے کپڑوں پر، حبیب کا لہو حسین کے لباس پر۔ چونکہ حضرت سعید نے حسین سے کہا تھا کہ مولا ایک جماعت
نماز پڑھوا دے تاکہ آپ کی اقتداء میں نماز پڑھ لے. تو حسین نے کہا پھر یہ پہرا کون دے گا؟ جس نے فرمائش کی تھی اسی نے کہا پہرا میں دیتا ہوں. حسین نے نماز شروع کی. سعید حسین کے آگے کھڑا ہے. ادھر سے تیر آتے ہیں سعید لیتا ہے, ادھر سے تیر آتے ہیں سعید لیتا ہے, ادھر سے تیر آتے ہیں سعید لیتا ہے. حسین کی نماز ختم ہوئی, سعید زمین پہ گرا. حسین نے سر اٹھا کر جھولی میں رکھا, پیشانی پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے کوئی حسرت. ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں مولا ایک نماز آپ کے پیچھے پڑھنی تھی, بس وہ آپ کی حفاظت میں گزر گیا, پڑھ ہی نہ سکا. اکبر کے بابا کہتے ہیں پریشان نہ ہو, قیامت کے دن جب اللہ نمازیوں کے نام پکارے گا تیرا نام مجھ سے پہلے آئے گا. ترس کھاتا ہے کسے مالکا نے جڑا ہاتھ ہون بھی نہیں چویا نا اس ہاتھ دا ہون نہیں. کالے کپڑے پا کے بندہ داد نہ دے تلاشی تے دے نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک دفعہ ہاتھ اچھے حیدری, اللہ اکبر. بس اتنی توجہ مانگ رہا تھا آپ سے جو آپ نے چلو مہربانی کر دی. اب دیکھیں باتیں کتنی بڑی بڑی ہو جائیں گی. لباس پہ خون, کتنی باتیں چھیڑے. عشق کا نام ہے حسین. مولا کی قسم ہے 13 سفر میں آنے ہونے اعلان کردہ پیا 20 محرم نو بھائی دی مجلس سے پھر جڑے جڑے حکم ہے سارے پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ. حسین کے کپڑوں پہ خون, حور کا خون, حبیب کا خون, سعید کا خون, جون کا لہو. میری روح حسین کی جوتی پہ گری. میں نے کہا اکبر کا بابا جی, میں نے کہا سرکار آپ کے نانے کی شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ خون والے لباس کے ساتھ نماز نہیں ہوتی. 1 2 3 جڑا ہاتھ ہونا چاہ سکے بس ٹھیک ہے آیا انہوں ثواب ہوئے گا. خون والے لباس کے ساتھ نماز نہیں ہوتی. مولا چلو جو آپ کے ساتھ مدینے سے آئے تھے ہاشمی وہ تو معصوم ہے, یہ جو تیرے غیر معصوم صحابی ہیں مولا ان کا خون تو صاف کر. حسین کہتے ہیں اگر تو میرا ذاکر نہ ہوتا نا میں تجھے بتاتا ضرور. تجھے حسین کی طہارت کے سلطنت کا پتہ ہی نہیں ہے, تجھے نہیں پتہ جو جو بھی نشت کے ساتھ میرے مرتجز کی رکاب کو پکڑتا گیا میں حسین اسے اپنے ہی جیسا بناتا گیا. واہ 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 واہ. ہاں ہاں اب مجھے پتہ چل گیا. ادھر والے میرے سردار, پچھلے سردار, ایک دفعہ ہاتھ اونچے حیدری. حسین کے صحابی سمجھ نہیں آتے سرکار. کربلا کا شہید ہونا خالہ جیدہ ویڑا نہیں. جو تو کربلا سمجھ کے بیٹھا ہے تجھے بتائی نہیں گئی. جناب نے پوچھی نہیں, ہم نے بتائی نہیں. جب بتانے کو دل کیا تو جناب کا دل نہیں ہوتا. جب ہمارا دل ہوتا ہے تو آپ کا نہیں ہوتا, جب آپ کا ہوتا ہے تو پھر ہمارا نہیں ہوتا. آج خدا کا واسطہ دل سے دل ملا تاکہ تجھے کربلا کے ذرے کا پتہ چلے. کربلا ہے کیا؟ یہ 12 مربع میل ایسے خرید لی تھی حسین نے. انہوں نے 30,000 درہم مانگے تھے اسدیوں نے, حسین نے 60 دیے. ہاں, اور مغرب کی نماز پڑھ کے نا حسین کے صحابی بیٹھے تھے کربلا میں, تو حضرت عون علیہ السلام قریب سے گزرے اور حسین کے صحابی کہہ رہے تھے یار مسافر ہیں, پردیس ہے. جب وہ 30 مانگ رہے تھے سردار نے 60 کیوں دے دیے؟ حضرت عون کے قدم رکے. حسین کے صحابی کو دیکھ کر کہتے ہو میرے ماموں کے صحابی ہو, کیا سوچ رہے ہو؟ انہوں نے کہا سرکار یہی کہ جب وہ 30 مانگ رہے تھے مولا نے 60 کیوں دے دیے؟ فرمایا مہنگا سودا کیا ہے میرے ماموں نے, 60,000 کی جنت خرید کے تمہارے نام لگا دیے. کربلا مٹی نہیں ہے, کربلا زمین نہیں ہے جو جناب چپ کر کے پچھلے سر مار رہے ہیں. کربلا جنت کا ٹکڑا ہے. حضرت علامہ سید محمد مہدی بحر العلوم, میں شیعہ علماء کا ضامن ہوں, شیعوں کے لیے پڑھ رہا ہوں. 72 فرقے سے میرا خطاب نہیں ہے, نہ کل نہ آج نہ ابھی نہ کبھی. علی اتنا سستا نہیں ہے کہ سب کو دیا جائے. اسی آپ رل مل کے علی من لیے تو بڑا ہے. ہاں مولا دی قسم ہے. حضرت علامہ سید محمد مہدی بحر العلوم وہ لکھتے ہیں کہ حسین کی مجھے زیارت ہوئی خواب کی حالت میں. حسین کی نالین چوم کے کہتے مولا یہ پوری زمین دل وڈا ہے, اجے بھی میرا دل ہے, اگر جناب دا ہوئے تھے ملاتے صحیح تھوڑا جا یار, مسکرا سے رہے. میں اٹھ کے بول, مسکرانے نہیں آتا مندرہ والا کو.
کہتے مولا یہ پوری اللہ کی زمین اور یہ 12 مربع میل کربلا، اس میں اور پوری زمین میں کیا فرق ہے؟ سبحان اللہ۔ حسین کہتے ہیں ایک فرق ہے اور انمٹ، کبھی نہ ختم ہونے والا۔ مولا وہ کون سا؟ فرمایا جو بندہ جہاں دفن ہو جائے اس کی قبر میں حساب کتاب والے فرشتے جاتے ہیں، لیکن جو بندہ کربلا میں دفن ہو جائے پھر کس فرشتے کی ضرورت ہے؟ اگر ہاتھ اٹھا لیے آپ ماتمیوں نے، آپ بچوں نے، تو ایک سیکنڈ ہاتھ یہیں پہ رکھنا، ایک سیکنڈ یار آج رکھ لو، پھر کبھی میری نہ مانے، ایک سیکنڈ میں خیرات لے کر دیتا ہوں۔ میں نے کربلا کی زمین پر یہی جملہ مجلس میں پڑھا، چند نوجوان اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا ہر قبر میں فرشتے جاتے ہیں، کربلا والی قبر میں حساب کتاب والے کیوں نہیں آتے؟ میں ان کو لے کر حسین کی زری میں گیا، میں نے کہا وہ دیکھو حسین کی زری کے اوپر حدیث لکھی ہوئی ہے کہ ان القبر الحسین علی طرعۃ من طرع الجنہ، کہ حسین کی قبر جنت کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے کے اوپر ہے۔ میں نے کہا جب ہے ہی جنت پھر حساب کیسا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاتھ اونچے چاہو حیدری۔ یہ ہے حسین کی مٹی، ابھی بھی کچھ نہیں بتایا۔ آگے چلیں کہ سمیٹیں سر؟ بس قریب کھڑے ہیں، جملہ مصائب کا بھی پڑھنا ہی ہے۔ پھر یہ حسین کی مٹی ہے، حدیث ہے حسین کے نانا کی، سناؤں؟ فرماتے ہیں من اکل الطین، جو بندہ مٹی کھائے، لم یتب، اور توبہ کیے بغیر، ماتا مر جائے، لم یصلی علیہ، اس میں نماز جنازہ پڑھنا حرام ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ آدم بنا ہے مٹی سے، مٹی کھانا ایسے جیسے آدم کا گوشت، اس لیے اللہ نے 4 عناصر ہے نا بندے میں، مٹی، ہوا، آگ، پانی، 2 میں بیماری ہے، 2 میں شفا ہے۔ ہوا اور پانی میں شفا ہے، مٹی اور آگ میں بیماری ہے۔ مٹی جہاں کی بھی ہو کھانا حرام، کیونکہ اس میں بیماری ہے۔ جاتے جاتے لوٹ آئے ہیں میرے سردار، شجر دیکھو تو صحیح یار، اور میرے بچوں جو آگے بیٹھے ہو میرے چندہ، چونکہ ہر مٹی میں بیماری ہے، ہر مٹی، اس لیے کھانا حرام ہے۔ بچے کا پیٹ بڑا ہو، رنگ پیلا ہو، گال پچکی ہو، آنکھیں دھسی ہوئی، دودھ نہ پیتا ہو، ضد بڑی کرتا ہو، روتا ہو، سوتا نہ ہو، ماں سے ڈاکٹر سب سے پہلے پوچھتا ہے یہ مٹی تو نہیں کھاتا؟ یعنی مٹی میں بیماری ہے۔ اس لیے رسول نے فرمایا ہے، او میرا اللہ مخدومہ اب تو ان کو جگا دے کہ میرا دل کر رہا ہے۔ حسین کا نانا کہتے ہیں جو مٹی کھا کے مر جائے اس پہ جنازہ حرام، اور تیرا جعفر صادق مولا فرماتے ہیں جو بندہ کھا کے شفا چکھ کے مر جائے جہنم حرام۔ واہ 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 بلا بلا زلیلہ لکھل اندر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مہربانی بھائی جان، مہربانی، میرے بزرگ خوش ہو گئے، جوان ہاتھ اٹھا لیے، میں جناب قبر تک نوکر بھائی جان۔ واہ مندرہ والا واہ۔ جو بندہ مٹی کھا کے مرے، آپ نے کمال کر دیا، اس پہ جنازہ حرام، اور جو کھا کے شفا چک کے مرے جہنم حرام۔ میرا دل تھا کہ میں 7ویں 8ویں 9ویں محرم کو نا جہاں نوکری کروں گا وہاں یہ جملہ پڑھتا، تو چونکہ ابتدا مندرہ والا کے غیور اور عزادار اور غیرت مند اور دعا دینے والے عزاداروں کے سامنے ہو گئی ہے ابتدا یہاں سے، تو یہیں سے جملہ کہہ کر آپ سے مہر لگوا لیں۔ اللہ کی پوری زمین جتنی ہے بھجن مہربانی کریں، جتنی زمین ہے، میں نے ہر زمین پہ کہیں نہ کہیں اللہ کا، رسول کا، علی کے دشمن کی قبر دیکھی ہے۔
میں نے منت بھی کی تھی یہ یار. اللہ کے دشمن کی قبر بھی ہے زمین پر, رسول کے دشمن کی بھی ہے, علی کے دشمنوں کی بھی ہے. قبلہ صرف یہ کربلا ہے. حسین کے 72 شہید ہوئے تھے, بے حیاؤں کے لاکھوں کی تعداد میں مرے تھے, انہوں نے اپنے دفنائے بھی تھے, لیکن ان کی قبریں نہیں ہیں. اگر داد مل گئی تو پھر تھوڑی سی اور اونچی دینی ہے, تھوڑی سی میرے بچوں بولنا ہے. کیوں باقی زمینوں پہ قبریں ہیں, کربلا میں کیوں نہیں؟ چونکہ کربلا ہے جنت, اور جنت علی کے دشمن پہ حرام ہے. جرا ہاتھ چاہ سکتے ایک دفعہ حسین نو سلام کرو یار. حیدری, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. معرفت والے لوگ مل گئے, بڑے کمال لوگ مل گئے. یہ 12 مربع میل حسین کی جاگیر ہے. ایک وعدہ کرو, اگر نبھا سکو تو, نہیں تو حسین کے گھر میں بیٹھے ہو نہ کرنا. جملہ اتنا بڑا ہے کہ اگر میں پہنچا سکا اور آپ نے وعدے کے مطابق قبول فرمایا تو پھر عرش یوں دیکھو گے. اگر وعدہ نہ نبھا سکو تو پھر جیسے بیٹھے ہیں پھر بیٹھے رہیں. نبھاؤ گے وعدہ؟ اچھا, 120 دفعہ حسین کے نانا معراج پہ گئے. واہ 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 میرے بچوں, 120 دفعہ. ایک معراج مکے سے ہے, 119 معراجیں قبلہ مدینے سے ہیں, اور رسول مدینے میں 120 مہینے رہے, 10 سال. تو 120 مہینوں میں 119 دفعہ اللہ کو ملنے گئے. لیکن یہ ہر شیعہ عالم نے لکھا, جب بھی سرکار معراج پر گئے تو باراستہ ایک کربلا گئے. واہ 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 واہ, نبھا دیا وعدہ آپ نے. آپ وعدہ نبھا رہے ہیں, سامنے والے بزرگ نہیں جو جوان بیٹھے ہو, آپ بھی نبھائیں. حسین اگر کیا ہے, نہیں کیا تو پھر خیر ہے, پھر یہی جنہوں نے کیا یہی بھگتائیں گے. باراستہ کربلا گئے, براق سواری, جبرائیل ہم سفر, فرشا سے بھی تیز ہے براق. بھائی جان, بجلیاں اسی کربلا کے خطے کے اوپر سے براق گزر رہی تھی. براق پر بیٹھے بیٹھے حسین کے نانا نے زمین کی طرف بلا تشبیہ دیکھا, پتہ نہیں کیا نظارہ نظر آیا. براق پر بیٹھ کر جبریل کا کاندھا ہلا کر کہتے ہیں, او جبریل, یہ جو ابھی گزرے ہیں یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے کہا سرکار کربلا. فرماتے براق اتار. سامنے والے اگر کیا ہے وعدہ تو نبھاؤ, نہیں کیا تو پھر خیر ہے. براق اتری. بھائی جان, براق سے سرکار اترے, چند لمحے, ہائے ہائے ہائے, عباس کے علم کی قسم, اللہ کی الوہیت کی قسم, سیدہ کی طہارت کی قسم, آج کی شب کی قسم, منبر کے تقدس کی قسم, مجلس کی عزت کی قسم, باوضو 14 کی بارگاہ میں حاضر کھڑا ہوں. وہ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں, مجھے سن بھی رہے ہیں. ایک لفظ کی خیانت داد کے لیے اگر میں اپنی جانب سے کہوں, حسین کی ماں میری زبان گونگی کرے, اتنی بد دعا میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں. جناب بھی اگر خیرات لینے آئے تو سار اٹھا کے بیٹھنا. حسین کے نانا چند لمحے کربلا کی دھرتی پہ رکے, رکنے کے بعد پھر براق پر سوار ہوئے, پھر اگلا سفر شروع کیا. سفر کرتے 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 عرش کے قریب سرکار مصطفیٰ پہنچے. عرش کے قریب پہنچ کر حسین کے نانا جھکے. جھکے ہوئے محبوب کو اللہ نے دیکھ کر کہا, حبیب جھکا کیوں ہے؟ پروردگار جوتی کے تسمے کھول رہا ہوں تاکہ جوتی اتار کر تیرے عرش پہ سوار ہوں. اللہ کہتا ہے نا نا نا, جوتی سمیت آ, چونکہ تیری جوتی کے ساتھ کربلا کی مٹی جو لگی ہوں. واہ واہ, میں آپ کو واہ واہ کہہ رہا ہوں. بھائی جان, میں آپ کو واہ واہ کہہ رہا ہوں جنہوں نے وعدہ نبھایا ہے. جلدی چھاتے اللہ میں ایک دفعہ اچھا بولے, حیدری. اللہ اکبر. ختم ہوگی میری پڑھائی. ایک لفظ ضرور کہنا ہے, ضرور کہنا ہے. حضرت عابس شاکری یہ کربلا کے شہید ہے اور حسین علیہ السلام کا ساتھی ہے, صحابی ہے. یہ مکے سے جب حسین ہجرت کر کے کربلا کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں عابس سے ملاقات ہوئی, وہیں سے لشکر حسینی میں شامل ہو گیا. بہت بڑا جنگجو تھا, بڑا بہادر تھا, بڑا جری تھا. ایک گھوڑا, ایک تلوار اور ایک غلام لے کر یہ لشکر حسینی میں شامل ہوا.
10 मुहर्रम वाले दिन पहले आप इसकी बात सुननी है तो फिर मैं भी इंज वेखना तो जनाब कि असी हुसैन नू की मनदे हैं। 10 मुहर्रम वाले दिन हजरत आबिस मैदान में गए, अकेले नहीं गए, अपने गुलाम को साथ ले गए, खुद घोड़े पे गुलाम पैदल। 9 लाख के सामने जाके हजरत आबिस खड़े हुए। हर बहादुर जो मैदान में जाता है मेरे किबला वो रजज़ पढ़ता है, रजज़ खुद पढ़ना पड़ता है। दुनिया का ये पहला और आखिरी बहादुर है हजरत आबिस जिसने रजज़ खुद नहीं पढ़ा। गुलाम से कहते तू इनको बता के मैं कौन हूं। आए 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 गुलाम ने जमीन पर खड़े होकर, बड़ा लुत्फ लेना है, बदात बड़ी हो गई है। गुलाम ने जमीन पर खड़े होकर 9 लाख को बताना शुरू किया। इसका नाम आबिस है, शाकिली कबीले का सरदार है, बहुत बड़ा जंगजू है, बहुत बड़ा बहादुर है, बहुत बड़ा साहिब तलवार है। ये मेमने पे, मैसरे पे, लश्कर पे, हर चीज पर बायक वक्त हमला कर सकता है। लोग दुनिया वाले बहादुर आबिस का नाम अपनी तलवार पर लिखवाते हैं ताकि मद्दे मुकाबले पर रोब जमे। वो रजज़ पढ़ने लगा। गुलाम खयाम हुसैनी से मेरे मुर्शिद हुसैन बोले आबिस। उसने वहीं से कहा जी मौला। और रजज़ खुद क्यों नहीं पढ़ता? कहता मौला मैं तेरे दुश्मन से बोलना नहीं चाहता। ये जो हाथ उठे हैं ये हाथ हुसैन की अम्मा से खैरात ले रहे। आप सलामत रहें जो जवान और बुजुर्ग हाथ उठा के हुसैन को सलाम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुमने अपने अपनी घरों में बैठकर मुहर्रम का चांद देखा है। अली की बेटी ने सफर में मुहर्रम का चांद देखा है। मुहर्रम का चांद देखते ही बहन और भाई ने एक दूसरे की गले में बाहें डाली। ज़ैनब कहती है तेरे अकबर के अरमान है। कहीं से आवाज़ आती है हमारे कासिम के अरमान है। और मैं घर से चला आपकी नौकरी के लिए तो सोचता रहा कि पता नहीं बस मजलिस होगी तो उसके बाद मातम होगा। लेकिन यहाँ आकर भाइयों ने बताया कि ताबूत बरामद होना है गरीब कूफा का, जनाब मुस्लिम का। और मैं इतना मुतमईन हुआ कि तुम मुहर्रम की इब्तदा मुस्लिम के ताबूत से कर रहे हो। मैं सदके हो जाऊँगा। जिन्हों की है निकल गई है, कोई ढेर सारी राजी है थोड़े उत्ते अली दी गरीब थी। चूँकि हज़रत अल्लामा, चूँकि मैं मंदरा वाले का बड़ा कहल हूँ, समाज बड़ी अच्छी है, पढ़ा लिखा तबका यहाँ पर होता है और आप पढ़े लिखे तबका ज़रूर इस बात पर है कर देगा। चूँकि हज़रत अल्लामा सैयद अज़हर हसन ज़ैदी साहब ने फरमाया कि जो मुस्लिम है ना ये करबला का दिबाचा है। सुभान अल्लाह। मैं समझाता हूँ जो नहीं समझ सके। दिबाचा किसे कहते हैं? मसलन 1000 सफ़े दी किताब होवे, मैं अपनी ज़बान समझाना, जोड़ा पहला सफ़ा होंदा है ना किताब दा वो दिबाचा होंदा है कि जेड़ा कुछ 1000 सफ़े च लिखे है वो पहले सफ़े च दर्ज है। इसलिए ज़ैदी साहब ने कहा जो जो जुल्म करबला में होना थे वो पहले कूफा में मुस्लिम के साथ हुए हैं। नेज़े मुस्लिम को मारे हैं, तलवारें मुस्लिम को मारी हैं। तवज्जो हटाना नहीं, खुदा का वास्ता। कायनात में मैं जितने आ गए हो ना मेरी सोच से ज़्यादा तशरीफ लाए हो। एक एक मातमी की मिन्नत पे करदा, बुजुर्गों की भी, मामा भैनों की भी, जनाब की भी। ये नहीं कि अपनी मजलिस वास्ते जदन भी कोई जाकिर जनाब मुस्लिम की गुरबत पढ़े ना थोड़े तो भावें उच्ची है जरूर करें। पूछो भी उसकी वजह की है। वजह सिर्फ इतनी है हुसैन कायनात का अनोखा गरीब है। लेकिन 11 मुहर्रम वाले दिन हुसैन की लाश पे बहनें भी रोई। क्या बात है जो समझ गए। हुसैन की लाश पे बेटियां भी रोई। अल्लाह की कायनात में यह वाहिद गरीब है मुस्लिम जिसकी लाश पे ना कोई बेटी रोने वाली थी। जिन्हों के हाथ हालात दिन एक दफा तो सिर ते मार लो अगर जवान नाराज ना हो ताकि जनाजा बरामद होना है गरीब का। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 9 ज़िलहज वाले दिन हजरत मुस्लिम की शहादत है। 9 ज़िलहज से 9 मुहर्रम ये 30 दिन बनते हैं। 9 मुहर्रम से 10 मुहर्रम 31 दिन बन गए। 11 मुहर्रम को 32 दिन। उठ के मैनू मारो जो खुद है करो। 32 दिन तो बाद अध रात ले ज़ैनब पहुंची कूफे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
جڑے ہاتھ سر تک ٹر گئے نا تو انہوں ڈھیر ساری راضی علی دی غریب تھی جڑا ماتم نہیں کر سکا بی بی تو انہوں بھی خالی نہ بھیجے 32 دنوں کے بعد بی بی زینب علی آج چند رات ہے آج جعفر دلوں پہ آن دے یا میں نے موت چا دے یا انہوں سارے انہوں ہے دی خیرات دے میں اپنی جوانی تو آڈی ہے تے لئیے مندرہ والا تاکہ تو ہے کرے یا میں مرسا یا تو ہے کر سے میں نے علی دی غربت دی قسم میں 32 دنوں کے بعد جیسے علی کی بیٹی کوفہ کے باہر پہنچی نا جناب زینب اتنی تڑپی کہ بی بی کے ہاتھوں کی رسیاں ٹوٹ گئی سجاد ہاتھ باندھ کے کہتے اماں اب کیوں تڑپ رہی ہو ماتم کر کے کہتے ہیں سجاد کوفے والے لاشیں دفن نہیں کرتے یہ کس غریب کی لاش ہے جو کوفہ کے دروازے پہ لٹکی ہوئی ہے آواز آئی یہ تیرے بھائی کا سب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو آڈی ہے جڑی نے بڑی ہوئی ہے 9 ذی الحج کو 8 ذی الحج کو حسین نے احرام توڑے میرے بچوں 9 ذی الحج والے دن حسین کو پتا چلا میرا مسلم مارا گیا منزل ذوالجشم پر کربلا کا غریب سب سے اکیلا ہو گیا کی میں سمجھا ماں تھانوں کلہ ٹبے نال بے کے بہت رویا ہے مسلم نو جب رو رو کے حسین کا جی بھرا نا کچھ اپنی عباس سے بلا تشبیہ آنکھیں صاف کی چلتا چلتا بہن زینب عالیہ کے خیمے میں تشریف لائے مصلی سے اٹھی علی کی بیٹی بھائی کے استقبال کے لیے حسین کے چہرے کو دیکھ کر جب بی بی زینب نے جملہ کہا اگر ہے کرو یا نہ کرو تمہاری مرضی مہر لگائے گی تو نکل جائے گی ہے زینب حسین کو دیکھ کر کہتے حسین تجھے پتہ ہے نا میں تیرے چہرے کی عاشق ہوں حسین تیری روئی ہوئی آنکھیں زینب سے چھپ نہیں سکتی جیڑے سامنے بیٹھے ہو کدی تے ہے کر لیا کرو یار کیوں روتا ہے چھپ چھپ کے بہن کی گردن میں بہن ڈال کر حسین کہتے ہیں زینب تیری آمدن خیر کی ہو مسلم کوفے مارا گیا علامہ دربندی علیہ رحمہ کہتے ہیں پھر دونوں بہن اور بھائی خیمے میں بیٹھ کے بہت روئے بی بی زینب کے خیمے میں 2 ہستیاں اور کھڑی تھیں کون ایک سفید سر والی بی بی فضا ایک حسین کی 4 سال کی یتیم سکینہ جب رو رو کر چپ ہوئے نا مندرہ والا میں دلوں کہہ رہے ہیں ہے کر کے نا مور لا دے میں میری غلطی بڑی اوکھی گل نہیں حسین کہتے ہیں اماں فضا یہ میری بہن رقیہ کے خیمے تک چلی جاؤ مسلم کی جو بڑی بیٹی ہے نا عاتقہ میں صدقے ہو جاؤں اسے اٹھا کے لے آؤ جناب فضا گئی جناب عاتقہ کو اٹھا کے لے آئی اوہ میرا اللہ اگر نہ روے جوان تے نہیں روے جو روے تے پھر چپ کون کراوے انہوں حسین نے بیٹی کو جھولی میں بٹھایا یہ سارا منظر دیکھ رہی ہے حسین کی 4 سال کی معصومہ جناب حسین نے جناب زینب سے کہا زینب بہن جب مدینے سے چلے تھے میں نے تجھے 4 در دیے تھے یمنی ہاں حسین میرے پاس محفوظ ہے فرماتی آج 2 دروں کی ضرورت پڑ گئی ہے مجھے دو جناب زینب عالیہ نے بھائی کو در دیے شبیر نے در اٹھا کر جناب عاتقہ کے گوشواروں میں پہنانے شروع کیے اٹھ کے مجھے مار دو اگر تیرا ہے کرنے کو دل نہ کر رہا ہو تو بیٹی کے سر پر پیار شروع کیا آخر آل محمد کے گھر کی بچی تھی ماموں کے پیار سے سمجھ گئی جلدی سے ماموں کی جھولی چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کے کہتی ماموں تیرا پیار بتاتا ہے میں یتیم تو نہیں ہوگا اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان جنہ دی ہے نکل گئی ہے کوئی ڈھیر ساری راضی ہے لاہور والی بی بی تواڈے ہوتے جڑے ہے نہیں کر سکے کوشش کرنا میں نے کہا نا مسلم کو ضرور ہے کرنا میں نوکر ہو گیا آپ کا حسین کہتی ہاں بیٹا تیرا بابا کوفہ میں مارا گیا اگلے جملے پر میں اکیلا یہاں سے جہاں تک جاؤں گا میں آپ کے حصے کا پرسہ بھی لاہور والی بی بی کو جا کر ابھی دربار پہ جا کر دوں گا اگر ماتم میں کرا تو کر نہ کر جیسے در پہنانے شروع کیا نا جناب عاتقہ نے پوچھا ماموں میرا بابا مارا گیا آپ مجھے در پہنا رہے ہیں حسین کہتے بیٹا ہم عرب کے لوگوں کا یہ رواج ہے کہ جس بچی کا باپ قاتل ہو جائے ہم اسے در پہناتے ہیں یہ دیکھ رہی تھی 4 سال کی سکینہ جڑے پہنچ گئے ہو تو اڑی ہے اچھی نکل گئی ہے حسین کی بیٹی کے دماغ میں بات بیٹھ گئی جس کا بابا مارا جائے اس بچی کو در پہنائے جاتے ہیں جب آئی نا شام غریبہ مجھے معافی دینا کتے شمر نے سکینہ کے گوشواروں میں ہاتھ ڈالے تڑپ کے حسین کی بیٹی کہتی ہے بابا یا حسین
اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان. حوصلہ میرا بیٹا، حوصلہ، حوصلہ میرا چندہ. یار کیا روحانیت پیدا ہو گئی ہے حسین علیہ السلام دی مجلس سے. حوصلہ. سارا مسلم پڑھیں تو ساری رات لگ جائے. دو بیٹے ساتھ لے کر محمد اور ابراہیم، حسین کا سفیر کوفے پہنچا. جب پہلی جماعت کرائی تو 20,000 یا 40,000 بندے نے پیچھے بیعت کی. جب رات مغرب کی جماعت کرائی تو 3 بندے، 2 بیٹے 1 ہانی. میں نے علماء سے پوچھا ہے کہ باب الحوائج یا معصوم ہوتا ہے یا معصوم کا بیٹا؟ مسلم نہ امام ہے نہ امام کا بیٹا ہے، تو یہ باب الحوائج کیوں ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ چونکہ مسلم نے کوفہ کے ہر دروازے پر پناہ مانگی تھی، اللہ نے واجب کر دیا کہ اب سب کی حاجتیں مسلم سے پوری ہوں گی، اس لیے امام بھی نہیں، امام کا بیٹا بھی نہیں، لیکن باب الحوائج ہے. 2 بیٹے ساتھ. جب میں نے آدھی رات کو مولا دی منبر دی قسم اپنے گھر بیٹھ کر یہ جملہ پڑھا، میری ہے نکل گئی. میری ضعیفہ ماں کمرے سے آئی، جعفر کیوں ہے کر رہا ہے؟ میں کہ اماں دیکھو یہ غربت بھی ہوتی ہے. 2 بیٹے ساتھ، ایک 5 سال کا، ایک 6 سال کا. ہر دروازے پر دستک دی مسلم نے، کوئی دروازہ حسین کے سفیر کے لیے نہ کھلا. قاضی شرائع کے دروازے پر گیا حسین کا غریب سفیر. یہ قاضی شرائع بچپن کا، جب علی کی کوفہ میں حکومت تھی تب سے مسلم کا دوست تھا. دستک دی. اندر سے قاضی نے پوچھا کون؟ مسلم کہتے کون ہو سکتا ہے؟ آواز پہچان کر کہتے مسلم ہو؟ فرماتے ہاں. کیوں آیا ہے؟ پناہ لینے آیا ہے. تجھے نہیں پتا ابن زیاد نے حکم دیا ہے کہ جو مسلم کو پناہ دے اسے قتل کر دو؟ میں تجھے پناہ نہیں دے سکتا. حضرت مسلم فرماتے ہیں میں تجھ سے اپنی پناہ مانگنے نہیں آیا، ایک دفعہ دروازہ کھول کے میری بات سن. تو میرے بچوں جو چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہو، حضرت مسلم کے سامنے جب قاضی نے دروازہ کھولا تو مسلم کے دونوں بچے دیکھے. کہتے بچوں کی پناہ مانگنے آیا ہے؟ میں تیرے بچوں کو بھی پناہ نہیں دیتا. حضرت مسلم رو کر کہتے میں بچوں کے لیے پناہ مانگنے نہیں آیا، ایک دفعہ دروازہ کھول. میں اپنی پنجابی گل کرنی ہے. انہاں دوواں نوں بوے دے پیچھے کھلار لے، جدن میں اگلی گلی دا موڑ مڑ جاواں نا، یا حسین یا حسین، انہاں نوں باہر نکال دیں. جدھر تقدیر آئی آپے منہ کر کے ٹر جان گے. ہے تو وہی جو سب کی نکل گئی. ایک دفعہ سر تے ہاتھ چا مارو تے کوئی ناراضگی نہ کرے، چونکہ جنازہ برآمد ہومنے تے کر لیا تے مسلم دے جنازے تے کنجوسی نہ کری. قاضی کہتا نہیں، حوصلہ کرنا بھائی جان. حضرت مسلم نے گلی میں بیٹھے کہ بلا کوئی تو سید زادہ بیٹھا ہوگا جو دعا کرے. یوں اپنی بلا تشبیہ ابا زمین پہ بچھائی، ادھر لٹا لیا محمد کو، دوسری طرف ابراہیم. دونوں بچوں کو تھپکیاں دیتا رہا حسین کا سفیر. ناز پلے بچے تھے، باپ کے ہاتھ کی تپش محسوس کر کے سو گئے. کوئی تو باپ ہوئے گا جڑا ہے کرے گا. سوئے ہوئے پتران اتھے چھوڑ کے حضرت مسلم نے تلوار اٹھائی. بچے وہیں رہے، خود چل پڑا. یہ جملہ میری مائیں بہنیں تم ہائے کرنا، یہ ہو سکتا ہے تھک گئے ہوں. توا مائی کے دروازے پر پہنچا. توا نے دروازہ کھولا، بسم اللہ میرا مہمان آ گیا. فرماتے توا میں ہاشمی ہوں، میں سید ہوں، میں تیرے برقے کا ضامن ہوں. ایک دفعہ سر پہ چادر رکھ کر نہ قاضی شرائع کے دروازے تک چلی جا. توا کہتے کرنا کیا ہے؟ کہتے دیکھ کیا سو رہے ہیں یا کسی نے اٹھا دیے ہیں. آخری جملوں پر میں آ گیا ہوں. تابوت تیار ہو تو سامنے لے جانا میرے بھائیو. ابھی مسلح پہ بیٹھے مسلم، توا نے پانی کا پیالہ پیش کیا. پانی پیا نہیں مسلم نے. باہر سے گھوڑوں کی آواز آئی. اٹھ کر کہتے ہیں میں تیری حویلی کا پردہ پامال نہیں ہونے دوں گا، بازار میں جا کے لڑوں گا. کہتے ہیں مسلم لڑا ہوگا، کتنا بھی لڑا. ان بے غیرتوں نے مسلم کو قید کیا. یہ ایسا جملہ ہے کہ پتھر بھی پھٹ جائیں گے. حضرت توا کے دروازے سے جب مسلم گزرنے لگے، توا بھیجن وہی پانی کا پیالہ لے کر کہتی ہے یہ میرا مہمان ہے، میں اسے پانی ضرور پلاؤں گی. حضرت مسلم کہتے ہیں توا میرے ہاتھ پابند ہے، اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلا. توا نے پانی مسلم کے کروم کے قریب کیا. چونکہ خون اتنا تھا کہ پانی نہ رہا، لہو بن گیا. مسلم کہتے توا اب پینے کے قابل نہیں رہا، یہ سامنے والی دیوار پہ گرا دے، پانی گر جائے گا، میرے خون کے نشان دیوار پہ رہیں گے. مسلم کہتے میری شہادت کے 33 دن کے
बाद एक लुटा हुआ काफिला इस बाजार से गुजरेगा, उन्हें कहना जरूर अगर आपने नहीं पिया तो पिया, आपके नौकर ने भी नहीं है, अब उठ के मौजे मार या खुद सर पे हाथ मार। खुदा की इज्जत की कसम है, जैसे मुस्लिम शहीद हुए, अल्लामा जाफर शोस्तरी कहते हैं पूरी मुस्लिम की दफन होने तक जो कूफा के छोटे छोटे बच्चे थे वो कुछ नहीं खेलते थे। कोई लाश इधर ले जाता था, कोई मुस्लिम की लाश इधर ले जाता था। एक काले बुरके वाली बीबी है जो पूरे कूफा के बाजार में तड़प तड़प के कहती है अब तो ना मारो मेरे बच्चे को, अब तो तुम्हारी दुनिया छोड़ के जा चुका है। हाय हुसैन, हाय हुसैन।